3 کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت سے جب دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت سے جب مانگا جائے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو گناہ کو چھوڑنے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پہلی بات ایک حدیث مبارکہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خرجت مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی السوق۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بازار گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے، کبھی بغیر کسی کام کے بھی جایا کرتے تھے، کبھی کام سے بھی جایا کرتے تھے۔ بغیر کام کے اس وجہ سے جایا کرتے تھے کہ مجھے مسلمان ملیں گے اور میں ان کو سلام کروں گا، تو سلام کی غرض سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ تو سلام کرنے سے، مسلمان کو سلام کرنے سے جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، تو اس ثواب کی غرض سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بازار گئے اور بازار میں دیکھا کہ ایک بچی ہے وہ گانا گا رہی ہے۔ مرہ علی جاریۃ صغیرۃ، ایک بچی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تغنی، جو گانا گا رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا ان الشیطان لترک احدا لترک ہذہ، یہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا۔ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا۔ بچی ہے، کم سن ہے، ناسمجھ ہے، لیکن اس نے اس کو بھی جو ہے وہ گانے میں مبتلا کر رکھا ہے، اس میں بھی لگا کے رکھا ہے۔ اس نے بھی اس کو اپنے دھندے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، شیطانی دھندے کے ساتھ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ تو اگر شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو کس کو چھوڑتا؟ اس بچی کو چھوڑ دیتا، لیکن اس نے بچی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گانا گانا جو ہے یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اس جملے سے جو ہے گانے کی برائی جو ہے وہ معلوم ہوتی۔ اور شیطان جو ہے انسان کا کیا ہے؟ ازلی دشمن ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو کیا کروں گا؟ گمراہ کر دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو جو ہے حکم کروں گا جس کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ یہ اپنے جانوروں کے جو کان ہے ان کو جو ہے وہ چھین لیا کریں گے۔ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی صورت کو جو ہے وہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے جو ہے اللہ کے دشمن کو جو ہے وہ دوست بنایا، اس نے ہمیشہ کی جو ہے وہ کیا حاصل کی؟ خسران مبینہ، واضح جو ہے وہ خسارہ حاصل کر لیا اس نے۔ تو شیطان گمراہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ لگا ہوا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنے چیخ و پکار کے ذریعے سے شیطان کو جو ہے وہ مخاطب کر کے، جب شیطان نے یہ کہا نا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو جو ہے وہ تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا، میں ان کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دوں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، تو اپنی چیخ و پکار کے ذریعے سے، اپنے جو ہے وہ گانوں کی آوازوں کے ذریعے سے
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، تو ان کے اوپر حملہ کر دے اپنے سواروں کے ذریعے سے، اپنے پیادوں کے ذریعے سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ان کے مالوں میں گھس جا، ان کے اولادوں میں گھس جا، اور ان کو بڑے بڑے جو ہے وعدے دلا کہ تم سود کھاؤ گے تو جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے، رشوت لوگے جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح کے سے جو ہے وہ بڑے بڑے ان کو جو ہے وعدے دلا. لیکن وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا جو بھی وعدہ ہے سوائے دھوکے ہی کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے اس کا وعدہ. تو شیطان اس کے اندر جو وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، صوتک کا جو لفظ ہے، اس صوتک کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ گانا. اس میں بھی جو ہے یہ شیطان کا عمل بتلایا گیا کہ تو اپنے گانے کے ذریعے سے بھی لوگوں کو کیا کر، گمراہ کر. تو گانے کے اندر جو ہے کون سا گانا جو ہے وہ جس کی جو ہے وہ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، اور کس گانے کے اندر جو ہے وہ بالکل گنجائش نہیں نکل سکتی. تو ایک تو وہ اشعار ہیں جو انسان بے تکلفانہ انداز میں جو ہے وہ پڑھتا ہے. تو جو بے تکلفانہ انداز میں جو ہے وہ اشعار پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گنگناتا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھلے جو ہے وہ ترنم کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس میں ساز اور موسیقی وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جس اشعار میں موسیقی ہو اور اس کو جو ہے باقاعدہ مشغلہ بنایا جائے، جس کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنا کام سمجھ کر جو ہے وہ کیا جائے، تو فرمایا کہ اس کی بالکل جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ؟ جس چیز کو کیا بنایا جائے، مشغلہ بنایا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو گانا جو بتکلفانہ بے تکلفانہ انداز میں پڑھا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مشغلہ بنا کر جو ہے اور ساز اور موسیقی کے ساتھ، طبلہ اور باجوں کے ساتھ اور جو ہے وہ سریلیوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر جو ہے وہ پڑھا جائے اور اس کو باقاعدہ مشغلہ بنایا جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کو جو ہے وہ بالکل نہیں سننا چاہیے. اور آج موبائل کے اندر جو ہے وہ فنی کلپ ہو یا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نعت اور نظم وغیرہ بعض دفعہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ پیچھے سے ڈول ڈھمکے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. جو ایک نعت اور نظم پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر پیچھے سے ڈول ڈھمکے جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو ایک تو نعت سننے کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا. تو ایک تو ہے نا گانا سننا، اس میں ایک گناہ ملا اس کو، لیکن نعت اور پھر اس کے اندر ڈال اور ڈھمکے ہوں تو پھر یہ تو اس میں تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. ایک تو یہ ثواب سمجھ کر رہا ہے، دوسرا اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر جو ہے وہ کر رہا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، وہ سمجھ رہا ہے ثواب ہے. تو اس کو جو ہے کہتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں تھی، لیکن لوگ سن رہے تھے. تو اس طرح کی جو ہے وہ موسیقی جس کے اندر ہو وہ سننا بالکل جائز نہیں ہے. اس لیے جو ہے ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی جو ہے وہ کھیتی کو اگاتا ہے. تو ہم منافقین کے لسٹ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، فاسق و فجار کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیا کر لیں، چھوڑ دیں. اور اگر کوئی مبتلا ہے تو توبہ طائب ہو کے بالکل اس سے جو ہے وہ صرف نظر ہو کے بالکل ایک طرف ہو جائے، توبہ استغفار کر لے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اب تو جگہ جگہ پہ یہی ہے، موبائل کھولو اس میں یہی ہے، باہر دروازے پہ باہر نکلو تو وہاں ہے وہ بھی گانے بجا رہا ہے، اور جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی دکان والا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ گانے بجا رہا ہے، کیسے بچیں؟ آپ خود ارادہ تو کریں. انسان جو ہے وہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی تدبیریں بھی بتلاتے ہیں. لیکن انسان کو جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کام کرنا جو ہے انسان کا ہے، باقی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. انسان توبہ کرے. 3 کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت سے
جب دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت سے جب مانگا جائے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے کہ میں جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دوں اور گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاؤں، توبہ طائب ہو کے اللہ والا بن جاؤں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہے وہ زندگی گزارنے والا بن جاؤں، تو جب یہ انسان پکا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے بچنے کی تدبیریں بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جس کا پکا ارادہ نہ ہو تو پھر اس کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ تو انسان پکا ارادہ کرے گناہوں سے بچنے کا، تو یہ ایک گناہ ہے، یہ گناہ بھی ہے اور اس کے ساتھ وبا بھی ہے، ایک ایسی وبا ہے جو گھر گھر میں گھس چکی ہے۔ ٹی وی میں دیکھو یہی چل رہا ہے، موبائل میں دیکھو یہی چل رہا ہے، خبر نامہ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ موسیقی چل رہی ہے، ساز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہر چیز میں۔ اور آج ہمارے دل میں جو ہے اس گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے اس کو، کیونکہ جب ایک چیز اتنی جو ہے وہ رچ بس جائے تو اس کی گناہ ہونے کی جو ہے نا وہ حس ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان جو ہے وہ کسی گندگی والی جگہ میں جائے گا، پہلی دفعہ جائے گا تو اس کو کیا لگے گی؟ بدبو محسوس ہوگی، لیکن جب وہ وہاں پہ اپنا رہائشی ٹھکانہ بنا دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا احساس ختم ہو جائے گا، اس کو بدبو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ تو یہی حال جو ہے ہمارا ہو گیا ہے، ہماری حس ختم ہو گئی ہے کہ ہم اس گانے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ کسی کو بولو بھائی یہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ فنی کلپ ہے، وہ فنی کلپ کے پیچھے جو ہے وہ جو گانا چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، یہ سننا کہاں سے جائز ہے؟ پھر اس فنی کلپ میں جو ہے جائز بھی ہوتی ہے، نامحرم جو ہے وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھنا کہاں سے جو ہے وہ جائز ہو جائے گا؟ اگر تم بولو گے بھائی فلاں مولوی صاحب بھی تو دیکھ رہا ہے، اگر فلاں مولوی صاحب دیکھ رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا فلاں مولوی صاحب کے دیکھنے سے یہ چیز جائز ہو گئی کیا؟ جائز تو نہیں ہے نا بھائی، ہے تو ناجائز کی ناجائز ہی، چاہے جو ہے مولوی صاحب دیکھ رہا ہو، چاہے شیخ الحدیث صاحب دیکھ رہا ہو، چاہے ایک جاہل جٹ آدمی دیکھ رہا ہو، چاہے انجینئر صاحب دیکھ رہا ہو، چاہے ڈاکٹر صاحب دیکھ رہا ہو، جب اسلام کے دائرے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اور آج کل تو اس کو جو ہے مشغلہ بھی بنایا گیا۔ پہلے اگر کوئی گویا وغیرہ آتا تھا، گانا گانے والا آتا تھا تو کہتے تھے میراثی آیا ہے، لیکن آج اگر کوئی جو ہے آج گانا گانے والوں کو، فنکاروں کو جو ہے اس کو جو ہے نا فن اور آرٹ کا جو ہے ہم نے نام دے دیا، فن اور اس کا آرٹ کا جو ہے نام دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا یستحلون الحر والحریر والخمور والمعازف، کہ لوگ جو ہے ان کو شراب کو، گانے کو اور جو ہے ان ڈول طبلوں کو اور ریشم کو ان کو حلال سمجھ کر جو ہے وہ کریں گے۔ یسمونہا بغیر اسمہا، اس کو وہ نام دیں گے جو اس کا علاوہ ہوگا۔ بھئی جو ہے وہ لڑکیوں سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ بولا یہ تو فرینڈ شپ ہے، فرینڈ شپ کا نام دے کے جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا، کہیں گے یہ تو فرینڈ شپ ہے، دوستی ہے، میری گرل فرینڈ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور ریشم کو مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، لیکن ریشم پہن کر بولیں گے یہ تو فیشن ہے، اس کو کیا نام دے دیا؟ فیشن کا نام جو ہے وہ دے دیا۔ شراب کو جو ہے کچھ اور جو ہے وہ نام دے دیں گے، طریقے سے جو ہے وہ ڈھول طبلو، اس کو جو ہے وہ فیشن، اس کا آرٹ اور فن کا نام دے دیا۔ شکلیں تھوڑی سی جو ہے وہ بگاڑ دی، لیکن کیا کیا؟ اس کو جو ہے وہ حلال کر دیا، شکلیں تھوڑی بگاڑ دی اس کی۔ باقی یہ ان شکلوں کے بگاڑنے سے یہ جائز ہو جائے گا؟ آج جو ہے وہ ہمارا طالب علم ہو، چاہے اسکول کا ہو، چاہے جو ہے وہ مدرسے کا طالب علم ہو، ان فنکاروں کی جو ہے وہ شکلیں بنائیں گے، ان کو جو ہے وہ بال دیکھو تو ان کی طرح سے جو ہے بال بنوائیں گے، چال چلن دیکھو تو ان کی طریقے سے چال چلن جو ہے ان کا شروع ہو جائے گا، ان کو اپنا جو ہے وہ یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔
تو ہم لوگوں کو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور ہمارے اکابرین اور جو دیندار لوگ ہیں ان کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ان کے مطابق ہمیں حلیہ اپنا بنانا چاہیے، چال چلن ہمارا انہی کے مطابق ہو، ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ کس کے طریقے سے ہو، اہل اللہ اور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو۔ ان فاسقین کے طور طریقے پر ہم نہ چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اور اتباع سنت میں ہم جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ ان لوگوں کے جو ہے وہ طور طریقے ہر گھر میں ہے کہ نہیں ہے، گانا ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ ہر گھر کی جو ہے وہ بیماری بن چکی ہے، وبا بن چکی ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جب ہر گھر میں جو ہے وہ ہے، جو اب گھر میں چل رہا ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ بچیں؟ ہاں بھائی، تو انسان گناہوں کی تاریکی میں ہو، اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ رغبت کرے، اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو میں نے پہلی بات یہ کہی کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اس کی جو ہے مدد بھی فرماتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اب دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ ہاں بھائی، مچھلی کے پیٹ میں نے فنادا فی الظلمات، کئی تاریکیوں میں تھے، سمندر کی تاریکی، تو کئی تاریکیوں میں ہونے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں گناہ گار، میں ظالم ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ تو آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں بھی یہی حال ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، گناہوں کی ہر طرف جو ہے ظلمات ہی ظلمات ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا ہے، اللہ رب العزت سے جو ہے اپنی معافی طلب کرنی ہے۔ جب انسان جو ہے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا گناہ ہی نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ توبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، اس گناہ سے، جو سنگین گناہ ہے، جس گناہ کی جو حس ہے ہمارے اندر سے جو ہے وہ مٹ گئی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ